بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم دوستوں اور دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے رمضان کے اتنے ایام کو عافیت سے گزروا دیا. اللہ تعالی ہمارے روزے، قرآن کریم اور تراویح اور دیگر چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. میرا عزیزوں، بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں موقع دیتا ہے، موقع سے فائدہ اٹھانا یہ بندوں کا کام ہے. اگر ہم موقع کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں تو انسان تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور اگر یہی انسان موقع کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بہت زیادہ محنت کے بعد وہ چیز حاصل ہوتی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم رہا. اس سے پہلے کئی امتیں گزری جنہوں نے کئی سالہ سال تک عبادتیں کی اور ان کے بڑے فضائل رہے. جب یہ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی، جیسے ایک آدمی تھا، حدیث شریف میں آتا ہے پہلی امت میں ایک عابد تھا، 1000 مہینے تک لڑائی کے لیے کھڑا ہی رہا، اور اس نے جو زیرہ پہنی جاتی ہے لڑائی کے لیے، ٹوپی پہنی جاتی، 1000 مہینے تک اتارا ہی نہیں. یعنی یہ جذبہ تھا کہ 1000 مہینے تک اس نے اپنی ٹوپی اور یہ زیرہ پہنا تھا، اتارا ہی نہیں، کہ اللہ کے راستے میں بس لڑتے ہی رہنا. صحابہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اوہ، اتنی بڑی قربانی یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتی، ہم کو تو ایک دن یہاں بیٹھنے کو کہے وہ نہیں ہوتا، تو 1000 مہینے کی بات تو بہت دور کی ہے. اسی طرح ایک عابد تھا، یعنی عبادت گزار، اس نے بھی یہی کیا کہ 1000 مہینے تک جو ہے بس اللہ کی عبادت میں لگا رہا، رکوع، سجدہ، ذکر، تلاوت، بس یہی. صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بات بیان کی تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور رشک کرنے لگے کہ ہم سے تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عبادتوں میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. یہ ان کا جذبہ تھا، شوق. ہم دنیا کے معاملے میں اس طرح سوچتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لیے سوچتے تھے کہ دین کے معاملے میں ہم کیسے آگے بڑھ جائیں. یہ شوق اور جذبہ تھا. تو جیسے ہی یہ بات سنی کہ ایک عابد، ایک مجاہد جو ہے 1000 مہینے تک اللہ کے لیے اپنی قربانی دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ تو عبادتوں میں آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے، کوئی ایسا شارٹ کٹ والا رستہ بتاؤ. اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ رب العزت نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ رات ہم کو عطا فرمائی. کتنی بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے اس سے زیادہ، 83 سال 4 مہینے اس سے زیادہ. سوچ لو کہ ایک آدمی کو صرف ایک مرتبہ شب قدر مل گئی تو اس کی زندگی پار ہو گئی، کامیاب ہو گیا وہ آدمی. 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا.
سوچو کہ اتنا دینے والا صرف اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ارے تم صرف ایک رات گزار لو اور وہ بھی شب قدر تمہارے نصیب میں لکھی ہو، طاق راتوں کے اندر اللہ نے اگر وہ نصیب میں لکھی ہے تو سوچو کہ 83 سال تک اللہ اس کا اجر و ثواب دے دے، کتنی بڑی بات ہے۔ صرف یہ اللہ کی شان ہے اور وہی اللہ ہمیں دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا نا، صرف موقع، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس موقع سے ہم جو ہیں اس رات کو مکمل حاصل کریں۔ اور یہ کیسے حاصل ہو سکتی؟ اور یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوگی، اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ آج تو 15واں روزہ ہو گیا، اب جو کچھ 2 4 5 دن باقی ہیں، اس کے بعد سے آخری 10 دن جو ہیں، 9 دن ہو 10 دن ہو، اس کے اندر اعتکاف کرنا۔ یہ اعتکاف کریں گے، ان کی طاق راتوں میں شب قدر گھومتی رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور بہت سارے صحابہ دوسرے بھی ہیں جو یوں فرماتے ہیں کہ 27 کو گھومتی ہیں، بعض فرماتے ہیں 21 کو گھومتی ہے، 23 کو گھومتی ہے، 25 کو گھومتی ہے، 27 کو گھومتی ہے، 29 کو گھومتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ طاق جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں ایک ہی سنکھیا، ایک ہی سنکھیا جس کے توڑ ہوتے ہیں، 2 کے توڑ ہوتے ہیں، 4 کے توڑ، 4 کے توڑ جیسے 2 2 ہو گئے، 6 کے توڑ ہوتے ہیں۔ ایک ہی سنکھیا کے توڑ نہیں ہوتا، جیسے 3 کا توڑ نہیں ہے، 1.5 ہوتا ہے، 5 اس کا توڑ نہیں، یعنی صحیح سنکھیا نہیں بیٹھتی۔ اسی طرح طاق رات اس کو کہتے ہیں، 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ اور یہ کیسے نصیب ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے دربار میں اپنا بوریا بستر لے کر جو ہے پڑ جاؤ کہ اللہ مجھے چاہیے، اپنی مغفرت کروانی ہے، بس یہ اللہ سے کہہ دو کہ زندگی کے بہت سال میں نے تیری نافرمانی میں گزار دیا، اب جو ہے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، یہ اللہ تو معاف کر دے۔ یہ اللہ سے ضد پکڑ لینی ہے، اسی کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا ترجمہ ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف رمضان کی بات نہیں، یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یہ صرف رمضان کی بات نہیں، غیر رمضان میں بھی ہو۔ جیسے ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لی، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق 1 گھڑی یعنی 1 سیکنڈ کا آپ اعتکاف کرو، نویتو، ہم اعتکاف کی نیت کر لے رہے کہ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، یہ الفاظ نہیں آ رہے، اور صرف آپ نے جو ہے یہ نیت کر لی کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ جیسے مسجد میں جتنی دیر ٹھہرے اعتکاف کی نیت کر لی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1 گھڑی کا اعتکاف بھی قبول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا، 1 دن میں کہہ رہا ہوں، اور وہ بھی رمضان کا نہیں، رمضان ہو تو پھر جو ہے سونے پہ سہاگا، رمضان ہو تو سونے پہ سہاگا، 1 دن کا اعتکاف کر لیا، اس پر جنت واجب ہے، اس پر جنت واجب ہے۔ اور آگے لکھا ہے، حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی خندق کے جیسے یہ زمین سے لے کر آسمان تک کی 1 خندق، یعنی کتنی بڑی ہوگی اس کی مسافت بتائی گئی ہے کہ 1 خندق اتنی بڑی ہوگی جتنا زمین سے لے کر آسمان تک۔ ایسی 3 خندقیں اللہ کھود دیتا ہے، جہنم کے بیچ آڑ بنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے کے درمیان کون سی جہنم پہنچ سکتی؟ نہیں پہنچ سکتی اگر 1 دن کا اعتکاف کر لے۔ سوچو کہ جس نے رمضان کا مہینہ ہو، شب قدر مل جاوے اور اعتکاف میں بیٹھا ہو اور 10 دن کا اعتکاف ہو اور ساتھ میں سنت مؤکدہ کا طریقہ اپنی زندگی میں آ رہا ہو اور نبی کی سنت زندہ رہو، اس کو جہنم کیسے پکڑ سکتے؟ بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، اس کے اندر اس اعتکاف میں بیٹھنے والے زیادہ تر جوان ہوتے ہیں، بڑوں کو اس کی قدر نہیں، بڑوں کو اس کی قدر نہیں۔ قلندر آنچے گویا دیدہ گویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے، ماننا ہے، یقینی ہے۔ لیکن آپ دیکھو پوری یہاں پر پورے گجرات میں نہیں، اس کے علاوہ بھی آپ جائزہ لو، ہم نے تو دیکھا ہے، لیکن
دیگر مساجد میں یہ ہم نے دیکھا ہے سوائے اس بابر ویل کے کہ یہاں صرف نوجوان بیٹھتے ہیں، دیگر مسجدوں میں بڑے ذمہ دار بھی بیٹھتے ہیں۔ ذمہ دار سے یہ نہیں بلکہ جو بال بچے والے ہیں بڑے قسم کے ہیں کہ اگر نوجوانوں کے بیچ میں وہ آدمی بیٹھے تو اس کا وقار ہو، نوجوان جو ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں بلکہ اس کی عزت رکھ کر جو ہے وہ مستی نہ کرے، ادھر ادھر کی کوئی حرکت نہ کرے۔ یہ چیز ہم نے دیگر مساجد میں دیکھی ہے سوائے ہماری مسجد کے، تو اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھو کہ جو ہے بچہ ہوتا ہے نا، بچہ اس کے ہاتھ میں آپ سونا رکھ دو، ایک ہاتھ میں انگارہ رکھ دو، دونوں چیز اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتی ہے۔ اور یہ چیز ایک آدمی جو سمجھدار اور باشعور اور عقل مند ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ انگارہ ہے اور یہ جو ہے چمکتا ہوا سونا ہے، تو کون سی چیز ہمیں ہاتھ میں لینی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان تو لے رہے ہیں، ان کو تو معلوم ہے، تھوڑا بہت تو معلوم ہے، لیکن جو سمجھدار قسم کا طبقہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے گولڈن جو چیز ہاتھ میں آ رہی اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح نہ کریں بلکہ ہمیں بھی اپنا حصہ لینا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ ابن عباس کی روایت میں کہ ایک دن کا اعتکاف کر لو، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں فرماتے ہیں 3 خندقیں اللہ حائل کر دے گا بیچ کے اندر، کہ ہے کوئی جو جہنم کے قریب میرے بندے کو ڈال سکے، نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی مسافت ہے، کتنی بڑی مسافت ہے۔ اعتکاف کا تو یہ فضیلت ہو گئی کہ جو ہے اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو روک دے اور جو ہے اپنے آپ کو ٹھہرا دے، تو اس کے اندر جو ہے اپنے گاؤں کے بڑے لوگوں کو اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ رمضان کے 10 دن کا جس نے اعتکاف کر لیا، سوچو بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا۔ آپ ذرا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور کامل ایمان والے ہیں، اور اگر یہ ہمارا یقین ہے اور اللہ نے توفیق بھی دی ہے تو اس بات پر یقین رکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف جس شخص نے کر لیا اس نے گویا ایسا عمل کیا کہ 2 حج اور 2 عمرے اس کو اس کا ثواب مل گئے، گویا کہ اس نے ایسی عبادت کر لی۔ سوچو اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، 2 حج کر لے، 2 عمرے کر لے، کتنا بیلنس جمع کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر، اور غریبوں کو تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ سب بار ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں قبول کر لے، یہ قبول کرنے کی گھڑی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، 2 حج کا ثواب مل گئے، 2 عمرے کا مل گئے، تو اس میں ایک شارٹ کٹ یہ نکال رہے مالدار لوگ کہ جو ہے حج عمرے میں جا کر اپنے پیسے خرچ کرنے کے اس سے اچھا جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اپنے پیسے بچ گئے۔ ارے اللہ کے بندو، جو مشقتیں اور مصیبتیں اور جن تکلیف اور مال و دولت کے ساتھ ہمارا وہ عمل ہوتا ہے اس کی مقبولیت، اس کی حیثیت، اس کا لیول کچھ اور ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ عبادت بھی کر لی تو غریب قسم کا جو طبقہ صحابہ کرام میں تھا ان کو اللہ کے نبی یہ فضیلت سنا رہے کہ آپ جو ہے نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بندوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر تم حج عمرہ نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ 10 دن کا اعتکاف کر لو، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب نواسہ رسول خود بتا رہا ہے، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی اہمیت اور کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن جو ہے یہی چیزیں ہیں کہ اللہ کو دینے کو تیار ہے، وہ رحیم جو ہے اپنی بارش کرنے کو تیار ہے کوئی جو اپنا دامن پھیلا کر جو ہے اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ تو ہماری مغفرت کر دے اور ہم سب کو، پوری امت کو اللہ تو معاف کر دے۔ اب اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اس کے بعد جو ہے کچھ اعمال کرنے کے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا عمل ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، عام طور پر ہمارا یہ عمل ہوتا نہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ اب دیکھو یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں بہت مختصر بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن آپ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ رمضان کے علاوہ میں بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اعتکاف میں تو کرنا ہی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ میں بھی اگر یہ کام کریں گے تب بھی اس کا اتنا ہی ثواب ہے، ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھ گئے اس کے بعد یہ چیزیں کرنی چاہیے، اور نہیں بیٹھا ہے ان کو بھی کرنی چاہیے، دونوں کے لیے۔ پہلا کام یہ کریں کہ تحیۃ الوضو، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت وضو کی شکرانے کے اندر یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو خباب بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور حضور قلب کے ساتھ جو ہے ان 2 رکعتوں پر یا 4 رکعتوں پر اپنی توجہ رکھی،
یعنی یوں سمجھے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. تحیۃ الوضو یعنی وضو کر کے ہم جب آتے ہیں اس کے بعد مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لی یا 4 رکعت نماز پڑھ لی اور حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت اس پر واجب ہے. کتنا آسان سودا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور جنت کا سکہ اپنے اوپر لگوا لو. ہے کوئی اتنا دینے والا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس کے بعد اسی اور ایک حدیث ہے تحیۃ الوضو کے بارے میں کہ ایک مرتبہ ایسا موقع ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبح کی نماز کا وقت تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہاں موٹا پتلا نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے یہااں مال و دولت بینک بیلنس دنیا کتنی یہ نہیں دیکھی جاتی. ورنہ بلال حبشی دکھنے میں کیسے تھا؟ یہ موٹے ہونٹ تھے، کالا کلوٹا اور جو ہے شکل و صورت میں بھی بدنما تھا. لیکن جب ایمان لایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اپنی جان کو نچھاور کیا، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا. کتنا اونچا مقام ہے ذرا سنو تو صحیح. بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت بلا کر فرما رہے ہیں اے بلال ذرا ادھر تو آؤ اور مجھے بتاؤ کہ تمہارا کون سا عمل اسلام میں ایسا ہے جس کی وقعت اتنی اونچی ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس کی اتنا اونچا بلند اور مقام ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمل تو کوئی ایسا نہیں، وہی جو روٹین چلتا ہے وہی کر رہے ہیں. ہاں لیکن ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد 2 یا 4 رکعت یا دن جتنا بنتا ہے اتنی میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو ایک عمل سمجھ میں آیا کہ جو ہے وضو کے بعد ہمیں نماز 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کا مقام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر تیرے جوتوں کی آواز مجھ سے پہلے آواز سنائی دے رہی. کتنا اونچا ہوگا. ابھی تو نبی جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے غلام کی آواز جوتوں کی وہ جو ہے جنت کے اندر سنائی دے رہی. کس کی وجہ سے؟ اس تحیۃ الوضو یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو اعتکاف کر رہے ہیں وہ یہ عمل کریں، نہ کرنے والے بھی یہ عمل دونوں کر سکتے ہیں. ایک عمل تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ کریں کہ تحیۃ المسجد یعنی مسجد میں آ گئے کہ اللہ تو نے اپنی مسجد اور اپنے بارگاہ میں بلایا، اس کے لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں اور جو ہے تہجد کی پابندی کریں. تہجد جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک پڑھی جاتی ہے. جیسے ابھی سحری کا وقت ہمارا ہوتا ہے وہاں تک یہ تہجد پڑھی جاتی ہے. بہترین اور افضل وقت وہ ہے کہ اخیر حصے میں پڑھی جا رہی ہے، یعنی 2:30 3:30 3:30 4 بجے اس وقت میں پڑھی جا رہی ہے. اور ابھی تو گولڈن چانس ہے کہ جو ہے سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو اس موقع سے جو ہے تہجد ضرور پڑھ لیا کریں. اس کے ساتھ میں ایک عمل یہ کریں کہ اللہ ذکر ضرور ہونا چاہیے. کم از کم 3 تسبیح تو ہماری ہونی ہی چاہیے. فجر کی ہیں اور جو ہے عصر کے بعد کی ہیں یہ تسبیح ضرور ہونی چاہیے. اس کے بعد اشراق کی نماز، اتنا بھی معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کے کون سی نماز کس وقت میں پڑھی جاتی ہے. بعضوں کو نام شاید سنا ہو یا بعضوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اشراق میں کسی کو کھڑا کر کر کہوں کہ یہ اشراق کب پڑھی جاتی ہے تو اللہ عالم کون کتنا صحیح جواب دے سکتا ہے. یہ اشراق جو ہے یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں بعد جو لکھا ہوا ہے نا وہ صرف امام صاحب کو یوں ادھر ادھر کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ اس لیے وہ ٹائم ٹیبل تاکہ وہ ٹائم دیکھ کر تم کو معلوم ہو کہ اب سورج طلوع ہوا، اس کی 12 یا 20 منٹ یا 15 منٹ بعد جو ہے یہ اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے. اس کی فضیلت یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی اور اعتکاف جو نہیں کر رہا اس کے لیے بھی رمضان میں یہ آسان عمل ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر ذکر میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس نے کسی سے کوئی بری بات نہیں کی اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. کتنا سستا سودا ہے کہ جو ہے ہم چھوٹی سی 2-4 رکعت پڑھ لیں اشراق کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مکمل حج. آگے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 مرتبہ اس طرح فرمایا، 3 مرتبہ کہ یہ مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا. تو یہ چیز ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دے کہ مکمل ملے گا مکمل ملے گا مکمل
عمل ملے گا. یہ الفاظ کہیں اس کے بعد بھی اگر اشراق کی نماز ہم اپنے ہاتھوں سے جانے دیں, لیکن فجر کی نماز کے بعد یہیں بیٹھے رہنا, ہمارا معمول تو ہے ہم تو سو جاتے ہیں. تو یہ عمل ہونا چاہیے کہ جو ہے ہم اشراق کی نماز پڑھیں. اس کے بعد چاش کی نماز ہے. یہ چاش کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ سورج کچھ اوپر ہو جاتا ہے, طلوع ہونے کے بعد 9:30-10 بجتے ہیں, اس وقت یہ چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو جس شخص نے جب صبح ہوتی ہے اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان جیسے ہی اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے ہر جوڑ, یہ جوڑ ہے نا, ہر ایک جوڑ, کچھ کہتے ہیں کہ 365 یا اس سے کچھ زیادہ ہمارے جوڑ ہے جسم کے اندر, ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہم پر واجب ہوتا ہے. ہر ایک جوڑ کا, جتنے مومنٹ یہ ہو رہے ہیں نا, اس کے جوڑ کا ہم پر صدقہ واجب ہوتا ہے. اب صدقہ کتنا دیں گے؟ صحابہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہا ہم تو غریب ہیں, اب اتنے پیسے دینے جائیں گے تو پھر سب ختم ہی ہو جائے گا, کیسے دیں گے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہے جس شخص نے چاش کی نماز پڑھ لی تو گویا یہ پورے جسم کا صدقہ اس پر سے اتر گیا. تو کتنا آسان سودا ہے کہ جو ہے ہم عبادتیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے. اور ایک عمل ہے اوابین کا کہ مغرب کے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو اوابین کا عمل اس طرح ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھیں گے مغرب کی نماز اور سنت کے علاوہ. 6 رکعت اگر نماز پڑھی اور کوئی بری بات نہیں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دے گا. بہت سستا سودا ہے. دیکھو میں نے اس سے پہلے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب بتایا حضرت حسین کے ذریعے سے, اس کے بعد میں نے بتایا 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکمل مکمل مکمل, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک تو کہتے ہیں نا جا کرو کام تھے یوں یوں کر کے سکھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مکمل مکمل مکمل, یعنی ایسا نہیں کہ آدھا اور کم اور کچھ آگے پیچھے ملے گا بلکہ پکا مکمل ملے گا. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ سے یوں کہا تھا. تو یہ فضیلت ہمارے لیے. اس کے بعد جو ہے یہ اوابین پڑھیں تو اس پر یہ فضیلت ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے. اس کے بعد اخیر میں ایک عبادت ہے کہ جو ہمیں کرنی ہے صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح اس کو سیکھنا چاہیے. 2 طریقے ہیں صلاۃ التسبیح کے, وہ جو ہے وہ طریقے بعد میں ہم سیکھ لیں. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے. اگر پہلے فرمایا کہ جو ہے روزانہ پڑھے, روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے, ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا مہینے میں نہیں تو جو ہے پوری زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لے. اس کی بڑی فضیلت ہے. تو صلاۃ التسبیح ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں کہ جو ہے اعتکاف اور شب قدر کو حاصل کرنے کی, اور جو اعتکاف میں بیٹھ گئے اس کے بعد یہ کام تو ہونے ہی چاہیے, اور جو نہیں بیٹھ پائیں گے تو ان کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.